کھٹی میٹھی عمران حکومت نے بلا شبہ بہت سے برے کام کیے اور ناکامیاں سمیٹی، مگر کئی اچھے کام بھی کیے۔ شہباز حکومت چاہے تو ان کے اچھے کاموں کی تعریف بالکل نہ کرے، لیکن ملک کو درپیش بڑے بڑے معاشی چیلنجز کو فوری طور پر حل تو کرنا شروع کرے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ ادھر عمران حکومت کے اچھے کاموں کے ثمرات کو برقرار رکھنا بھی شہباز حکومت کی قومی ذمہ داری ہے۔ کیا وہ اسے نبھانے کی طرف کوئی توجہ دے رہی ہے؟ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، غیر اہم ہوتی ہیں۔ ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی اہم کام ہے۔ یہ ہو گیا تو سمجھیں خان صاحب کے سارے لانگ مارچ فلاپ۔ یہ نہ ہوا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی غیر یقینی یہاں میکرو اکنامک عدم توازن پر منتج ہو سکتی ہے۔ عالمی بینک نے قومی سیاسی و معاشی نظام کو درپیش اسٹرکچرل چیلنجز کو پاکستان کی پائیدار معاشی ترقی کے لیے بہت بڑے خطرات قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کم سرمایہ کاری اور برآمدات اور پیداوار میں کمی کو ملک کی معاشی بحالی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ بینک کے مطابق اشیاء کی قیمتوں میں عالمی سطح پر ہونے والے اضافے اور درآمدات بڑھنے کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی میں زبردست اضافہ ہوا ہے، اور بین الاقوامی صورتحال جوں کی توں رہنے یا اس میں مزید کشیدگی آنے کی صورت میں ناگزیر اشیاء جیسے پیٹرولیم مصنوعات اور خوردنی تیل وغیرہ کی درآمد کا خرچ مزید بھی بڑھ سکتا ہے۔ موجودہ مالی سال کے دوران شرح نمو 4.3% اور اگلے سال 4% رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح میں نسبتاً کمی آئی ہے، اور سال 2020 کے دوران 37% تک جا پہنچنے والی غربت کی شرح 2021 میں کم ہو کر 34% ہو گئی تھی، یعنی ویل ڈن عمران خان۔ تاہم ساتھ ہی ساتھ خوراک اور توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے باعث عوام کی قوت خرید میں مزید کمی بھی متوقع ہے، یعنی غربت کی 2021 میں کم ہونے والی شرح 2022 میں ایک بار پھر بڑھ بھی سکتی ہے، یعنی خبردار شہباز شریف۔ بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا سے بحالی پاکستان کی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ویل ڈن عمران خان۔ تاہم رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت کے لیے میکرو اکنامک خطرات بہت زیادہ ہیں، اور ملک میں جاری سیاسی افراتفری یہاں میکرو اکنامک عدم توازن پیدا کر سکتی ہے۔ کاش خان صاحب کو اپنی قومی ذمہ داری کا احساس ہوتا، اور اب وہ لانگ مارچ کی بجائے الیکشن کا انتظار کرتے اور وقت آنے پر مقابلہ کرتے، مقابلے کا وقت بدلوانے کی کوشش نہ کرتے، کیونکہ ان کی اس کوشش کا شہباز شریف اور آصف زرداری کو تو شاید کوئی نقصان نہ ہو، البتہ قومی معیشت کا مزید دباؤ میں آنا اظہر من الشمس ہے۔ بہرحال رپورٹ میں مالی خسارے پر قابو پانے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور شہباز حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ گزشتہ حکومت کی لچکدار ایکسچینج ریٹ کی پالیسی کو برقرار رکھے، یعنی اسحاق ڈار فارمولے کے تحت ڈالر کی قیمت کو بالجبر کنٹرول کرنے کی کوشش قطعاً نہ کرے، ورنہ پاکستانی کرنسی کا عالمی مارکیٹ میں اعتبار مزید اٹھ جائے گا، جس کے ظاہر ہے کہ قومی معیشت کو دور رس نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنی معیشت کو جس بھی جانب سے دیکھیں ہمیں ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے: آمدن کم بلکہ نہ ہونے کے برابر اور اخراجات زیادہ، درآمدات بے تحاشا اور برآمدات کم۔ اگرچہ عمران حکومت نے برآمدات میں کچھ اضافہ کر دکھایا تھا، لیکن ایک تو روس یوکرین تنازع نے تیل کی قیمتیں بڑھا کر پاکستان کا امپورٹ بل بہت بڑھا دیا ہے، یعنی پہلے ہم جتنے پیسوں میں 100 لیٹر تیل خریدتے تھے، اب اگر اتنے ہی پیسوں میں ہمیں 70 لیٹر تیل ملے گا تو ظاہر ہے خرچہ تو بڑھے گا۔ دوسری جانب پاکستان میں جاری سیاسی افراتفری نے روپے پر دباؤ بڑھا کر اس کے مزید گرنے کے امکانات بھی بڑھا دیے ہیں۔ ان حالات میں شہباز شریف صاحب کا تیل پیدا کرنے والے عرب ملکوں کے دوروں پر جانا اور ان سے اچھے پیکیجز حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرنا اور ملک میں LPG کی قیمت کم کرنا یقیناً اچھی خبریں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مخلوط حکومتوں کا ہنی مون پیریڈ بہت جلد ختم ہو جایا کرتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے بجٹ پیش کرنے کے فوراً بعد پیپلز پارٹی اور حکومت کی دیگر اتحادی جماعتیں اس پر تنقید شروع کر دیں گی، کیونکہ موجودہ صورتحال میں عوام دوست یا ٹیکس فری بجٹ دینا شہباز حکومت کے لیے ممکن ہی نہیں، اور ظاہر ہے ایسے بجٹ کو سپورٹ کرنا PPP سمیت کسی بھی حکومتی اتحادی جماعت کے سیاسی مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میاں صاحب کو ٹیکس نیٹ بڑھانے، برآمدات بڑھانے، سستا تیل حاصل کرنے، بجلی کی پیداوار کو تیل اور گیس سے چلنے والے پلانٹس کی بجائے دیگر ذرائع پر منتقل کرنے، اور قومی آمدن میں اضافے اور بچت کے مزید فوری اور ٹھوس ذرائع تلاش کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔